بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حق ٹیلی ویژن کے مستقل ہفتوار تحقیقی اور علمی سلسلے کے ساتھ آپ کا میزبان عامر عبداللہ محمدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، حق ٹی وی کے اس مستقل علمی اور تحقیقی سلسلے RSTU یعنی روزز سویٹس ٹروتھ یونیورسل میں آپ ہر ہفتے جناب الیاس ستار صاحب سے اور ہمارے کسی معزز مہمان سے بہت ہی علمی موضوع پر، عنوان پر نہایت دلچسپ اور آسان عام فہم انداز میں تبصرے سنتے ہیں اور یقینی طور پر ہمارے ناظرین اسے بہت پسند کرتے ہیں، جس کا اندازہ ان کے فیڈ بیک سے ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کی یہ کائنات، جس کے بارے میں آج سائنسدانوں نے کہا ہے کہ یہ وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ جیسے جیسے سائنسدانوں کو، دنیا کے اہل علم کو کائنات کی وسعتوں، طاقتوں، قوتوں اور اس کی ہیبتوں کا پتہ چل رہا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے ہونے، اللہ تعالیٰ کے طاقتور اور سب سے بڑے، افضل، اعلیٰ، برتر اور قوی ہونے کا یقین پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کی طاقت اور قوت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دائرہ ایمان میں نہیں آتے۔ RSTU کا یہ مشن ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی جو قرآن کے اعجاز کے آگے، اللہ رب العالمین کی قدرتوں کے آگے اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں، اپنے دل کو اس کے لیے زیر پاتے ہیں، لیکن نہ جانے کون سی ایسی رکاوٹ ہے جو انہیں اسلام قبول کرنے سے مانے رہتی ہے۔ شاید مسلمانوں کا رویہ، شاید مسلمانوں کی طرز حیات جو واقعتاً قرآن اور صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اس کی ڈگر سے، اس راستہ صراط مستقیم سے شاید ہٹ چکی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طاقت، قوت اور اللہ رب العالمین کی عظمتوں کا زبان قال سے بھی اور زبان حال سے بھی اظہار کیا جائے۔ اپنے آپ کو اختیارات رکھنے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دیا جائے، بے اختیار بنا دیا جائے۔ اور یقین کیجئے، وہ اقبال نے کہا تھا نا ناظرین کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یقینی طور پر جو اس اللہ کا ہو جاتا ہے وہ اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معرفت عطا فرمائے۔ آج کا موضوع نہایت دلچسپ ہے، نہایت خوشکن ہے، اور ہمارے ممتاز اسکالر مذاہب عالم جناب الیاس ستار صاحب جو RSTU کے مستقل مہمان ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ RSTU الیاس ستار صاحب کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ اس موضوع پہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائیں گے۔ جناب الیاس ستار صاحب ماشاءاللہ ہر دفعہ ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج کی گفتگو میں کائنات کی وسعتوں کا بھی تذکرہ ہوگا اور یونیورسل ایک نظام جو ہے وہ بھی بیان کریں گے۔ اور کل بہت خوبصورت بات کہہ رہے تھے الیاس ستار صاحب کہ جس طرح ہم مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ، ایک قرآن اور ایک نبی کو ہم ماننے والے ہیں، اس لیے ایک ہو جانا چاہیے، اسی طرح ہمیں غیر مسلموں کو، مثلا امریکنز کو، یورپینز کو، دیگر ممالک میں رہنے والے افریقنز کو، دیگر بر اعظموں سے تعلق رکھنے والوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم ایک اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم ایک آسمان تلے رہتے ہیں، ایک زمین پر چلتے اور پھرتے ہیں، ایک ہی جیسی ہوائیں۔ ہمارے ہاں کی ہوا کچھ آلودہ ہوتی ہے پولوشن سے، وہاں پاک صاف ہوا ہوتی ہے، لیکن بہرحال بہت سی باتیں ہم میں مشترک ہیں، بہت سی باتیں ہم میں یکساں ہیں۔ اس طرح یونیورسل ہونے کا نظریہ بہت پختہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں، دوسرے مہمان، وہ پاکستان کے واحد ایسی شخصیت ہیں، نوجوان ہیں ماشاءاللہ اور بہت ٹیلنٹڈ ہیں۔ بیسیکلی انہوں نے MBA کیا ہے اور اسی حوالے سے بہت سی ڈگریز ہیں، اکاؤنٹنگ کے حوالے سے ڈگریز ہیں، لیکن انہوں نے جو ایک کارنامہ انجام دیا ہے جس نے انہیں عظیم لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیا کہ لوگ ان پر رش کر رہے ہیں، لوگ انہیں خطوط لکھتے ہیں، SMS کرتے ہیں، ای میلز کرتے ہیں، لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں، لوگ ان کی کاوش پر انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب زاہد حسین صاحب سے۔ اور زاہد حسین صاحب پاکستان کے بلکہ دنیا کے، پاکستان کے ایک سپوت ہیں اور دنیا کے واحد آدمی اکارڈنگ ٹو گوگل جنہوں نے قرآن کریم کو سرچ کرنے کا انجن، ماشاءاللہ سرچ انجن بنایا ہے جس میں آپ قرآن کریم کو سرچ کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی کون سی آیت، کس موضوع پر کتنی آیات موجود ہیں، وہ کس سپارے میں ہیں،
کس جز میں ہیں, کس سورہ مبارکہ میں ہیں, اور کتنی آیات اس حوالے سے پائی جاتی ہیں, اور اس حوالے سے کیا انفرادیت ہے ان کے پاس, یہ ہم انشاءاللہ ان سے آج پوچھیں گے. میں سب سے پہلے جناب الیاس ستار صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ جو بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور اس کا نظام یا اس کی جو روح ہے وہ محمد رسول اللہ. اس کے حوالے سے خوبصورت جملہ کل میں پڑھ رہا تھا کتاب میں, اور مجھے اس سے بہت ہی تسکین ملی کہ دنیا میں 2 ہی مملکتیں ایسی ہیں جو بنائی گئیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام پر, ایک مدینہ منورہ اور ایک پاکستان. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے نام مطلب بنتے ہیں, مدینہ مانے رہنے کی جگہ, شہر, اور طیبہ مانے پاکیزہ. اور پاکستان کا ترجمہ اگر کر دیا جائے عربی زبان میں تو مدینہ طیبہ بن جاتا ہے, اور مدینہ طیبہ کو اگر پاکستان کہا جائے تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو واقعی اس کا جو لنک ہے, تعلق ہے, وہ مدینہ طیبہ سے جڑ جائے, مکہ معظمہ سے جڑ جائے. جناب الیاس ستار صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم, انشاءاللہ ماشاءاللہ اسم اللہ. میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ کیا بولتے تھے کہ یونیورسل وغیرہ کا بات کر رہے تھے. جی جی, آپ تو پورے پاکستان کو رحمت اللہ عالمین کے شہر کے ساتھ میں جوڑ دیا. اللہ کرے جڑ جائے. یہ بھی عالمین کا تصور ہو گیا. سبحان اللہ. ہاں, تو ایکچولی آپ دیکھیں گے اگر راستے میں تو ہر کوئی گھومتا رہتا ہے. ایکسیڈنٹ بہت قسم کے ہوتے ہیں, لیکن بنیادی 2 قسم کا ایک ہوتا ہے. ایک اس سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جو جان پہچان نہ ہو, ٹھیک ہے, اور ایک اس سے ہوتا ہے جو جان پہچان ہو, ہے نا. ایسے ہی ہوگا. دو قسم کا اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جب جان پہچان سے نہیں ہوتا تو عموماً آپ دیکھیں گے کہ ہستی اونچا کرتے, لڑائی جھگڑا کرتے. بالکل ٹھیک ہے. چھوٹا سا بھی ایکسیڈنٹ ہو تو 2-4 گالی سامنے والا بک دیتا ہے اگر شریک نہیں ہے تو, بالکل آنکھ دکھائے گا, بہت کچھ کرے گا. اور اگر جان پہچان کے ساتھ ہو جائے تو گاڑی کو نہیں دیتا, پہلے اس کا ہاتھ پاؤں دباتا ہے, کردن کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے, وہ کوئی چوٹ ووٹ تو نہیں لگا, کیسے ہو, بالکل مسکراتے ہیں. تو جان پہچان ہونے سے یہ فرق ہو جاتا ہے. بہت خوبصورت بات کیا آپ نے, ہے نا. تو میں آج کے جو گفتگو, آج خالق اور مخلوق میں جان پہچان واہ واہ واہ, کا رشتہ جوڑ رہے ہیں سبحان اللہ, کہ قیامت کے دن اللہ بھی پیٹھ پر ہاتھ رکھے اسے, اللہ اکبر, بہت کیا حال ہے مخلوق کا. سبحان اللہ. ہاں, سبحان اللہ. تو اس سلسلے سے پاکستان کا مطلب کیا جو ہے, یعنی اللہ کے اور مخلوق کے درمیان ایک رشتہ جوڑنے کے لیے آج کا گفتگو ہے. یعنی جب مخلوق اللہ کو پہچان جائے گی تو اللہ تعالیٰ نعمت دے گا تو شکر ادا ہوگا, اور اگر اللہ تعالیٰ نعمت چھین لے گا تو بھی اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے. ہاں, بہت خوبصورت مثال دی آپ نے. تو پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اب یہ لا الہ الا اللہ مفہوم اور معنی کے اعتبار سے تو لا الہ الا ہو وغیرہ بہت دفعہ ہے. جی جی, ہو لا الہ الا, لیکن خاص لا الہ الا اللہ سورہ صافات میں ہے, 37 نمبر سورہ, 35 نمبر آیت. میرے خیال سے یہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ہو تو میرے کو نہیں پتا, لیکن میرے خیال سے یہ ایک نظر میں آیا ابھی تک. ٹھیک ہے. تو یہ جو لا الہ الا اللہ ہے, پہلے بھی میں نے کہا تھا ایک نشست میں کہ یہ اظہار ہوتا ہے نہیں ہونے کا, اور الا اللہ یعنی اللہ کے سوا. جی, تو یہ اللہ کا جہاں تک خود کا ذات ہے وہ تو بہت آسانی سے پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جب خود بتائے گا اپنے آپ کو بہت سارے نشانیوں کے ساتھ تو وہ پتہ چل جائے گا. لیکن یہ جو لا ہے کچھ نہیں ہونا, اب یہ نہیں ہونے والا جو نقطہ ہے نا, یہ بہت اہم ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو ثابت کرنا ہے نتھنگنیس, کچھ نہیں ہے, یہ ثابت کرنا ہے. اب اگر میں ادھر میں یہ ڈبہ ہے, میں بول رہا ہوں یہ ڈبہ ہے, لیکن اب خالی ہاتھ میں بولوں ڈبہ ہے, اب آپ کو ثابت کرنا یہ خالی ہاتھ میں ڈبہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, لیکن میں جھوٹ بول رہا ہوں ڈبہ ہے, اور آپ کو ثابت کرنا ہے ڈبہ نہیں ہے. تو اس میں بہت علمی دلائل ہوگی. یہ تو ہاتھ بھی یہاں موجود ہے, آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, لیکن یہ پورے کائنات کے اوپر میں یہ اسٹیٹمنٹ ہے لا الہ, یعنی پورے کائنات میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے جو اللہ کا مخلوق نہیں ہے. سبحان اللہ. اب ایک ذرہ تو بہت نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. بڑے بڑے سورج جو دیکھتا ہے, یہ اپنا سورج یہ 4 ملین ٹن وزن ہر سیکنڈ گھٹ رہا ہے, جس کی پوجا ہوتی تھی. اس کو بھی دور سے فٹ بال نظر آتا ہے دنیا سے, اور دور چلے جاؤ گے تو یہ عام تاروں کے جیسا نظر آئے گا, اور دور جاؤ گے تو پھر نظر بھی نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے.
क्योंकि 23 जनवरी 1999 को एक रोशनी नजर आया आसमान में जो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, यानी ज्यादा मिकदार था रोशनी की। और इतना था कि ये जो सूरज का टोटल लाइफ है 450 करोड़ साल, उसमें जितना रोशनी सूरज से निकला है उसका 10,000 गुना ज्यादा 2-3 सेकंड के अंदर मौजूद था वो रोशनी, सुभान अल्लाह। इतना ज्यादा था। और इसका जो इब्तिदा बात है रोशनी का 900 करोड़ साल पहले दुनिया में तो उस दिन नजर आया, 900 करोड़ साल पहले इब्तिदा बात है। इसके मैंने सूरज 450 करोड़ साल हुआ और 450 करोड़ साल पहले वो रोशनी का इब्तिदा हुआ, तब जाके उस रोज नजर आया। यानी सूरज के भी बनने से 450 करोड़ साल पहले उसका रोशनी का सफर शुरू हुआ, तब जाके दुनिया में नजर आया। इतनी दूरी पर वापस तो ये एक है, और ये लेकिन ये लिमिट नहीं, इसके भी पीछे कुछ और होगा, 10 किस्म की चीजें होंगी। जी जी, तो इतना बड़ा कायनात है, सुभान अल्लाह। इतने बड़े कायनात में अल्लाह का ये दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह में कि एक जर्रा भी नहीं जिसका वो खालिक नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बहुत बड़ा दावा है। तो इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरह आले इमरान में 18 नंबर आयत है कि अल्लाह तो खुद इस बात की शहादत देता है कि उसके सिवा कोई खुदा नहीं, और फरिश्ते और अहले इल्म भी गवाही देते हैं कि उसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं। तो यहाँ अहले इल्म लोग दे रहे हैं गवाही, ये हर कोई नहीं गवाही दे रहा है। ये जो आप आमतौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं या अशहदु ला इलाहा, तो बगैर समझे हुए इसका गहराई में जाएंगे तो बहुत इसमें वसी इल्म है बेशक। कि इतने बड़े एंडलेस स्पेस में एक जर्रा का वजूद नहीं है, वो साबित करना इल्मी दलाइल से, ये बहुत गहरा इल्म है। और माशाल्लाह ये बहुत लुत्फअंदोज होता है आदमी जिसको ये इल्म मिलता है। बेशक। और तारे इतने हैं कि ये जो अपना सूरज ये एक तारा है, लेकिन ऐसे 10,000 करोड़ तारा हमारे एक गैलेक्सी में कहकशां में, सुभान अल्लाह। 10,000 करोड़ स्टार्स एक गैलेक्सी हमारा जो कहकशां है, और ऐसे 10,000 करोड़ कहकशां हैं, और हर कहकशां में 10,000 करोड़ तारे हैं। सुभान अल्लाह। इसमें चांद वगैरह का गिनती नहीं जो सैटेलाइट कहलाता है, वो शामिल नहीं है इसमें। इसमें अर्थ, मार्स, जुपिटर वगैरह जो प्लैनेट्स है इनका शुमार नहीं है, ये सिर्फ सूरज का बात कर रहा हूं। अब एक सेकंड में अगर 100 साल का जिंदगी हो आपका, और एक सेकंड में एक तारा आप गिनती कर लें, तो 1 मिनट में 60 तारा गिनती करेंगे, 1 घंटे में 3,600, एक दिन में 86,400। तो इस तरीके से 365 दिन यानी एक साल में 3,15,36,000। तो 100 साल में 315 करोड़ हो जाएगा, 36 लाख, 315 करोड़ 36 लाख। तो सिर्फ एक कहकशां में 10,000 करोड़ तारा है, अल्लाह अकबर। तो उसका सिर्फ 3% होता है। अब 10,000 करोड़ कहकशां में और 10,000 करोड़ तारा के अगर इसका परसेंटेज देखें तो ये 0.000000000 फिर उसके बाद 3% है ना, 10 जीरो पहले आएगा बाद में 3%। 100 साल में कुछ भी नहीं किया, खाया पिया कुछ नहीं, सिर्फ यही काम करना है, सिर्फ एक हर सेकंड में एक तारा गिनती किया तो ये फिगर पहुंचता है सिर्फ गिनती में। और ये अमेरिका, कोई अमेरिकन होगा उसका भी यही हाल है, ओबामा का भी यही हाल है, या इंग्लैंड की रानी का या प्राइम मिनिस्टर का भी यही हाल है, सबका यही हाल है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सदर हो या सऊदिया का हो, सबका यही हाल है। इससे ज्यादा एक सेकंड में नहीं गिनती कर सकेगा, एक सेकंड के हिसाब से इतनी गिनती करेगा। तो ना कोई सुपर है, ना सुपर पावर है, ना पावर भी बोलना किसी का शिर्क है। सुपर पावर तो बहुत ही गलत बात है, उसमें तो फिरौनियत शामिल हो जाता है। पावर ही बोलना तो बहुत गलत बात हो जाता है मेरे हिसाब से। ओनली पावर एंड ओनली सुपर पावर सिर्फ अल्लाह का, जो ना सिर्फ इसको गिनती करता है बल्कि इसका खालिक भी है। सुभान अल्लाह। हम तो गिनती में भी मजबूर है, वो तो खालिक के बनाता भी इसको है, पूरा निजाम और इसके अलावा भी बना रहा है और निजाम भी चला रहा है। कोई तो है जो निजाम में हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तो ये बात था। अब ये सूरज जो 4 मिलियन टन 40 लाख टन हर सेकंड वजन घट रहा है,
یہ 3,30,330 گنا دنیا سے بڑا ہے. لیکن یہ کتنا بڑا لگ رہا ہے، لیکن ابھی حال میں ایک بہت بڑا تارا ڈسکور ہوا ہے، وہ سورج سے 320 گنا زیادہ بڑا ہے. بتائیے. اس کا جو مواد ہے وہ 320 گنا زیادہ ہے اور 2 کروڑ گنا زیادہ چمکدار ہے. سبحان اللہ. کتنا چمکدار ہوگا اس کو تو دیکھ نہیں سکتے، اسے بھی 2 کروڑ گنا زیادہ چمکدار. اللہ اکبر. تو اب یہ باتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. سورہ بقرہ کا 269 نمبر آیت ہے. جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت ملی. بڑی دولت ملی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانشمند ہیں. اب اللہ تعالیٰ سورہ طہ میں 114 نمبر آیت ہے اور اتفاق سے قرآن کا سورہ بھی 114 ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی آیت کا نزول ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں، جب بھی آیت کا نزول ہو تو ربی زدنی علما پڑھو. جس کو سمندر دیا تھا علم کا اس کو بولتا ہر آیت کے نزول کے بعد ربی زدنی علما پڑھو، یعنی جب بھی ہو نزول تو ربی زدنی علما پڑھو اور بھی سمندر کا تمنا کرو. سبحان اللہ. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اتنا علم مل گیا ان کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین زیور جو انسان کو دیا وہ علم ہے. بے شک. اب علم ایسا چیز ہے کہ ایک کالا حبشی بھی آ جائے اور آپ سے خوبصورت بات کرے، آپ گھنٹوں گزار دیں گے، پھر دوبارہ جانے کا خواہش مند بھی ہوں گے، اس کے صحبت میں لطف اندوز ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک بہت ہی خوبصورت حسین آدمی ہے، سوٹ پہن کے ٹائی پہن کے اور بہت ہی اچھا ہو، لیکن اس کے بات میں کوئی دم نہیں ہو تو آپ منٹوں کے اندر اس سے رخصت حاصل کر لیں گے، اپنا رخ بدل کے کہیں اور جائیں گے، یقیناً کوئی اور اچھے تلاش کرنے جائیں گے کہ کوئی اور اچھے صحبت مل جائے. تو یہ جو نظام ہے لا کے اوپر جو اتنا زور ہے تو یہ بہت علم کا نظام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ لاریب کتاب ہے، اس میں گنجائش نہیں غلطی کا. اتنے بڑے کائنات میں غلطی کرو اور پھر دعویٰ کرو. یہ اتنے بڑے کائنات میں جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے سوا ایک ذرہ نہیں ہے، معبود تو دور کا بات، معبود تو ہے نہیں اس کا مطلب، لیکن اس کے معنی یہ بھی ہے کہ ایک ذرہ کا بھی وجود نہیں اللہ کے سوا، تو جو حقیقت میں پہلے سے وجود ہو. ویسے تخلیق تو بہت ہے. تو یہ کتاب کو بھی لارب ہونا چاہیے، ورنہ اگر لارب نہیں ہوگا تو پھر اس کا دعویٰ بھی صحیح نہیں ہوگا. سبحان اللہ. کیونکہ اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا اگر تعارض لازم رکھے اپنے کتاب میں تو اس کی کیا حیثیت ہوگا؟ کتابی مشکوک ہوگا. ادھر غلطی کا کوئی گنجائش نہیں ہے. آنکھ بند کر کے کچھ نہیں ماننا ہے. سورہ مائدہ میں نے بتایا علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر سورہ مائدہ میں بول رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ دن ہے جس دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے. سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے. یہاں صحیح ہونا شرط نہیں ہے، خالق کے لیے صحیح ہونا شرط ہے. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے تعارض تضاد نہیں کتاب میں، کیونکہ یہ خالق کا کتاب ہے، اس کے لیے شان کے خلاف ہے کہ تضاد ہو. لیکن بندے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا ہے. بندہ کمزور ہے، صحیح ہونا اس کے قابو میں نہیں ہے، تو اس کے لیے شرط رکھا ہے سچا ہونا. قیامت کے دن اگر سچا ہے تو کامیاب ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام تو علم پہ ہی بنیاد ہے نا اس کا. یہ تو ہم لوگ بھول گئے، کھاری لڑائی جھپا یہ سب کر رہے ہیں، ہنسی مذاق میں حلوہ یہ سب پوری میں تو اسلام کو تبدیل کر دیا ہے. ورنہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علم میرا ہتھیار ہے اور سب سے بہترین زیور علم ہے. ان قسم کی باتوں کے باوجود ہم لوگ جو ہیں علم حاصل کرنے سے گریز کرتے ہیں. ہاں، تو یہ جو ایک قرآن کا آیت ہے وہ بہت لوگوں پہ فٹ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سوچتا سمجھتا نہیں ہے، بے شک بدترین جانور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں، جو کہ نہیں سمجھتے. سورہ انفال آیت نمبر 22 ہے. تو ان سب بولنے کے علاوہ ایک بہت مزے کا بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان ربی اللہ صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے سوا کوئی ذرہ بھی نہیں ہے وجود جس کا میں خالق نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب جو میں بول رہا ہوں ان ربی اللہ صراط مستقیم، اللہ صحیح بات کر رہا ہے، خود صراط مستقیم پہ. بے شک آپ کو بول رہا ہے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم،
چلا دے، لیکن اپنے بارے میں بولتا ہوں، بے شک ہوں گے نہیں، ہوں میں الا ربی اللہ صراط مستقیم، جو کچھ دعویٰ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، بے شک آلریڈی ہے. بے شک. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ کل فللہ حجت البالغہ فلشاء لداکم اجمعین، ایسا حقیقت تک پہنچانے والی لاریب ٹائپ کے جو دلیل ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے پاس ہے. بے شک بے شک اللہ، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دیتا. بے شک. تو ان سب چیزوں کے ساتھ 2-3 اور خوبصورت آئے وہ سنا دیتا ہے چھوٹے چھوٹے، کہ ایک تو یہ کہ ہر چیز اللہ کا حمد کر رہا ہے، تو یہ ایک قسم کا چیلنج ہے شیطان کو یا کسی اور کو جو ان چیزوں کو سن سکتا ہو حمد کو، یا آخرت میں ہم لوگوں کو، کہ کوئی ایسا چیز بتا دو جو اللہ کا حمد نہیں کر رہا. یہ بھی توحید کا نشانی ہے کہ پورے کائنات میں کوئی ایسا چیز بتا دو جو اللہ کا حمد نہیں کر رہا ہے، تو مانیں گے کہ یہ پہلے سے موجود ہے یا کچھ ہے. لیکن ہر چیز حمد کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ یہ نشانی کر دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمایا ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا، تم دکھا دو کوئی ایسا چیز جو بغیر جوڑے کے ہو. یہ بھی اللہ کا دعویٰ ہو گیا. تو یہ سب باتیں کہ ساتھ میں ایک چیز میں بتا دوں کہ روشنی جو ہے وہ بحثیت خود کوئی خاص بات نہیں ہوتا ہے. اگر کمرہ خوبصورت ہے، بلب جلاؤ گے تو کمرہ خوبصورت لگے گا. اگر کمرہ گندا ہے، اس کا حفاظت نہیں کیا ہے، غلیظ ہے، بتی جلاؤ گے تو اور خراب لگے گا. بہتر ہے کہ بتی نہ ہو ادھر. تو یہ اگر قرآن کے روشنی سے کوئی مستفیض نہیں ہو رہا ہے تو وہ کمرے کا اپنا ڈیفیکٹ ہے، ورنہ روشنی میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، روشنی میں کوئی کمی نہیں ہے. اس روشنی تک اللہ ہم سب کو لے جائے. آمین. بہت خوبصورت بات کی آپ نے، ماشاءاللہ. بہت ایمان افروز اور ایمان کو حرارت عطا کرنے والی باتیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی کائنات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا زیادہ انسان اس پر غور و فکر کرے گا، اللہ رب العالمین کی اتنی زیادہ اطاعت کے لیے داعیہ اور طلب پیدا ہوگی. ظاہر حسین صاحب، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ حق ٹیلی ویژن کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ سب سے پہلے اس نے اپنے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، تمام جتنے بھی ہمارے میڈیا ہم اثر دوست ہیں، ان سب میں سب سے پہلے حق ٹی وی کو، RSTU کو اعزاز حاصل ہوا ہے کہ آپ کو ماشاءاللہ ٹیلی ویژن کے اوپر اپنی اس تحقیق کو، ریسرچ کو اور اپنی اس کاوش کو پیش کرنے کا موقع ملا ہے. زاہد میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تو MBA کی لائن کے آدمی ہیں، نوٹ کیسے بنائے جاتے ہیں اور مالیات کو کیسے ادھر سے ادھر کیا جاتا ہے، تو یہ دین کے راستے کی طرف، قرآن کی طرف کیسے آئے؟ تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ جی میری جو فیلڈ ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو میں نے کام کیا ہے وہ بالکل انٹائرلی چینج ہے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تو اللہ کا ایک احسان ہے. سبحان اللہ. جو سورہ حجرات کی 2 لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تم پر آ کر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہارا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں چنا کہ تم مسلمان ہو. واہ واہ، سبحان اللہ. تو یہ اللہ کی مجھ پر مہربانی تھی کہ اتنی 6 ارب کی آبادی میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ یہ کام ہونا چاہیے، اور یہ کام موجود نہیں تھا. اور وہ کام بس ایک، میں آخری بات یہی کہوں گا کہ جی اللہ کی مہربانی تھی جس کی بنا پر یہ کام میں اپنی تمام فیلڈ کو چھوڑتے ہوئے اور اس کام کو میں نے برائے تکمیل تک پہنچا. بے شک بے شک. یہ اتنا بڑا کام آپ نے کیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا کے واحد اور اب تک سب سے پہلے ماشاءاللہ فرد ہیں جنہوں نے، اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ آپ ماشاءاللہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. تو بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، اور یہ ٹیلنٹ اگر صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر اگر لگ جائے تو کیا سے کیا نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ نے جو سب سے پہلا، جو اکارڈنگ ٹو گوگل جو سب سے پہلے آپ شخص ہیں پوری ورلڈ کے اندر جس نے قرآن کریم کا سرچ انجن بنایا، تو اس کے حوالے سے میں بتائیں ناظرین کو، کیونکہ ناظرین جو ہیں وہ یقین کرتے ہوئے بہت ہچکچاتے ہیں. اتنی دفعہ دھوکے ملے ہیں نا اس قوم کو، تو یقین کرنے سے ہچکچاتی ہے. دیکھیں، اس میں اس سافٹ ویئر کو بنانے کا سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہے وہ امیجز کی شکل میں ہوتا تھا. یعنی CDs تو ہمیں مارکیٹ سے اویلیبل ہوتی تھی، لیکن وہ امیجز کی شکل میں ہوتی تھی، اسکین کر کے ڈال دی جاتی تھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ ایک عام آدمی اگر آج پریشان ہو رہا ہے، کسی وجہ سے پریشان ہے، اگر وہ تلاش کرنا چاہتا ہے کہ قرآن مجید میں صبر کی آیتیں کس کس مقام پر موجود ہیں اور کون کون سی آیتیں تاکہ مجھے تھوڑی سی تقویت مل جائے، تو وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. تو اس کام کے لیے پھر میں نے یہ بات، جب میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی تو پھر اس میں نے کام کرنا شروع کیا. اور سب سے پہلے میں نے رومن اردو میں قرآن مجید کو ٹرانسلیٹ کیا. اور رومن اردو جو ہم لکھتے میسج میں ہیں، اور جو کہ ہوتی رسم و خط کے لحاظ سے انگلش ہے لیکن اردو زبان ہوتی ہے، تو اس میں سب سے پہلے میں نے پورے قرآن مجید کو بیٹھ کے ٹائپ کیا. کچھ لوگوں کو لگا کہ جناب میں نے بظاہر سے ٹائپ ہی کر رہا ہوں،
لیکن تقریباً 1750 پیجز کی کتاب تھی جس کو میں نے الحمدللہ قرآن مجید کو جو میں نے ٹائپ کرنا شروع کیا، خود کیا آپ نے ٹائپ؟ خود بیٹھ کے الحمدللہ اس کو میں نے ٹائپ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کام کروایا. پھر اس کے بعد میں نے اس میں کام تو یہاں پہ 4 زبانوں میں کیا؟ عربک، اردو، رومن اور انگلش. جی 4 زبانوں میں کام کرتا ہے. یعنی اب اگر آپ کوئی ٹاپک اگر تلاش کرنا چاہیں، جیسے میں نے صبر کی مثال دی، تو صبر کے اندر کیا کام ہوتا ہے کہ اگر میں وہاں پر لکھنا چاہوں جناب صبر، تو آپ SABER صبر لکھیں اور جسٹ انٹر پریس کیجئے گا تو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے سسٹم آپ کے پاس کیا کرے گا کہ وہ صبر کی آیتیں آپ کے سامنے لے کر آ جائے گا. یہ دیکھیے سب جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، تو اسکرین کے اندر آپ کے پاس دیکھیے پورا میرا مینیو آپ کو نظر آ رہا ہے، جس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ لیفٹ سائڈ پر سب سے اوپر پارے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کے بعد آپ یہ دیکھے ہوں گے کہ اس میں یہ دیکھیے سورت جو بھی میں سرچ کرنا چاہوں اس سورت کو میں سلیکٹ کر سکتا ہوں. یہ سورت آپ کے پاس تمام کی تمام صورتیں آ رہی ہیں. یعنی جس طرح اکثر ہم لیکچر سن رہے ہوتے ہیں کہ جناب فلاں سورت فلاں آیت، تو ڈائریکٹ آپ سورت سلیکٹ کیجیے، اس آیت پہ موو کیجیے تو ڈائریکٹلی وہ آیت آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جائے گی. اس کی انگلش آپ کو نظر آ رہی ہے، عربک نظر آ رہی ہے، اردو نظر آ رہی ہے اور رومن اردو بھی نظر آ رہی ہے. یہ ایک ایسا فیچر ہے کہ میں اگر پورے قرآن مجید میں تلاش کرنا ہوں، جیسے میں نے دیکھے نیچے ایمان لکھا ہے، اب میں ایمان لکھنے کے بعد جیسے میں نے انٹر پریس کیا تو آپ اپنے الٹے ہاتھ کی جانب یا بائیں ہاتھ کی جانب آپ دیکھیں گے تو اوپر 510 مقامات پر یہ قرآن مجید میں جو ایمان کا ذکر ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئے گا، جس میں آپ کی انگلش بھی ہوگی، عربک بھی ہوگی. اس وقت آپ کو عربک اور اردو نظر آ رہی ہے، یہ آپ کے سامنے انگلش بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہے. یہ اوپر میں نے چیک باکسز لگا رکھے اور یہ دیکھیے اب آپ کے سامنے رومن اردو بھی اویلیبل ہوگی. یہ ان چیک کر دیں گے اس کو تو تمام آیتیں یہاں سے ڈسیبل ہو جائیں گی. یہ آپ کے پاس دیکھیے 2 فیچر اور موجود ہیں کہ میں اگر رومن اردو کی بجائے میں اردو میں سرچ کرنا چاہوں، یہ دیکھیے میں نے اللہ یہاں پر لکھا ہے اور اللہ لکھنے کے بعد جیسے میں نے بٹن پریس کیا ہے تو آپ الٹے ہاتھ کی جانب دیکھیں گے کہ 1921 مرتبہ قرآن مجید ڈھونڈ کے لے کر آیا یہ سرچ انجن. یہ 1921 مرتبہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں الہی، اس میں ذات اللہ. الحمدللہ ماشاء اللہ. اور یہ دیکھیے پہلی سورت پہلی آیت کے اندر موجود ہے. پھر اس کے بعد نیویگیشن نیچے موجود ہے. آپ اپنے بالکل دائیں جانب آپ دیکھیں گے باٹم میں آپ کو اس کا نیویگیشن بار نظر آئے گی. پھر اس کے علاوہ اگر میں چاہوں تو انگلش میں اگر کوئی چیز سرچ کرنا چاہوں، دیکھیے میں نے انگلش میں گاڈ لکھا ہے یہاں پر اور گاڈ لکھنے کے بعد جیسے میں انٹر پریس کروں گا تو یہ اوپر آپ کے پاس دیکھ لیجیے 81 ٹائم 81 مرتبہ قرآن مجید میں جو گاڈ کا ذکر ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آ گیا. یہ اس کو اردو، عربک، انگلش اور رومن اردو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں. یہ آپ انگلش ترجمہ جو ہے یہ میں نے پیکتھل کا یوز کیا ہے جو کہ بہت ویل نون ہے. محمد پیکتھل جو محمد جی ہاں، اور محمد جوناگری صاحب کی میں نے اردو ٹرانسلیشن لی ہے. اچھا. پھر آپ عربک میں اگر کوئی سرچ کرنا چاہیں، یہ اتنی بڑی کاوش تھی الحمدللہ کہ جس پر مجھے بہت زیادہ پذیرائی ملی کہ میں کوئی بھی حرف سلیکٹ کر لوں. یہ میں نے حرف سلیکٹ کر لیا بے. اب بے سے اسٹارٹ ہونے والے پورے قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہیں. ماشاءاللہ. یعنی حفاظ حضرات کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے متشابہات کو پڑھنا. بالکل. یعنی متشابہات یا الذین آمنوا پڑھا، اب وہ آیت مختلف مقامات پر مختلف آیتوں کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ صرف میں اگر وہ ورڈ سلیکٹ کروں گا تو وہ پورے قرآن مجید میں جتنے مقامات پر بھی ہوگا وہ مجھے بتا دے گا. جیسے یا ابراہیم یہاں لکھا ہوا ہے، بے افسار لکھا ہوا ہے. بے سے اسٹارٹ ہونے والے ورڈ 904 ہیں پورے قرآن مجید کے اندر. اس طرح سے آپ کوئی بھی حرف سلیکٹ کیجئے وہ حرف آپ کے سامنے پورے قرآن مجید میں سے وہ ڈھونڈ کے لا دے گا. اس کے بعد میں اگر انگلش مضامین کی بات کروں تو دیکھیے یہ انٹرنیشنل مضامین ہے، انگلش انٹرنیشنل ریکگنائز کیے جانے والے مضامین ہیں. میں نے اے سلیکٹ کیا ہے تو اے سے پورے قرآن مجید میں جتنے بھی مضامین آتے ہوں گے، یعنی ابراہیم کا ذکر کہیں پر کعبہ بناتے ہوئے، کہیں پر اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے، کہیں پر اپنے بیٹے کو کہیں چھوڑ کر آنے کا ذکر ہے. یہ تمام مضامین آپ کے سامنے موجود ہیں. یعنی اگر آپ نے لیکچر کی تیاری کرنی ہے تو صرف آپ کیا کام کیجیے، یہ مضامین آپ سلیکٹ کیجیے، یہ آیتیں یاد کیجیے اور جا کر آپ لیکچر دے دیجیے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. یہ ان حضرات کے لیے جو انگلش میں کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو حضرات اگر چاہتے ہیں کہ میں اردو پر کام کروں اور اردو میں کوئی ڈیٹا سرچ کر سکوں یا مضامین تلاش کر سکوں تو میں نے اردو پر بھی کام کر رکھا ہے. یہ لوگ تصدیق نامہ یا ویریفیکیشن ہے جو کہ میں نے 3 بہت ویل نون اسکالرز ہیں پاکستان کے، ان سے میں نے ان کی ویریفیکیشن بھی کروا رکھی ہے الحمدللہ. اور لاسٹ منتھ مجھے GHQ بلوایا گیا تھا الحمدللہ، تو وہاں بھی میں نے اس کی بہت پریزنٹیشن دی ہے زبردست قسم کی الحمدللہ اور بہت زیادہ اپریسیشن ملی ہے GHQ میں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اس سے پہلے مجھے گورنر سن نے مجھے بلوا رکھا تھا تو وہاں پر ارشد العباد صاحب نے جی ارشد العباد صاحب نے تو ارشد العباد صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے ممتاز الرحمان صاحب، انہوں نے بہت ڈیٹیل میں تمام چیزیں اور ڈیمونسٹریشن وغیرہ مجھ سے لی تھی اور انتہائی خوش ہوئے تھے. بہت علم دوست شخصیت ہیں ارشد العباد صاحب ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد مجھے حیدرآباد رضوی صاحب نے مجھے 9-0 آنے کی دعوت دی کہ جناب ہم وہاں پر آپ کی پریزنٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں، تو 9-0 مجھے جانے کا اتفاق ہوا، وہاں میں نے پریزنٹیشن دی. اچھا وہاں بھی کیا؟ جی الحمدللہ.
پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ میں فرید انصاری صاحب نے مجھے وہاں بلوایا تھا, وہاں بھی الحمدللہ آپ کامن فیکٹر ہے سب جگہ. جی کامن فیکٹر سب کے لیے قابل احترام ہے اور سب کے لیے مبارک ہے, سب چاہتے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان. نہیں, آج یہ بات کر رہا تھا میں کہ کوئی ایسی شخصیت آنی چاہیے جو ریفارمر کی حیثیت سے ہو, گورنمنٹ بھی اسے عزت دے, اپوزیشن بھی عزت دے, تمام پارٹیز, تمام علماء کرام, اس کا کوئی مسلک نہ ہو خاص پرٹیکولرلی, کوئی اس کی سیاسی جماعت نہ ہو, اس نے اعلان کیا ہو میں کبھی ووٹ نہیں لوں گا, کوئی سیاسی میں نے بات نہیں کرنی ہے, لیکن میں نے سب پہ تنقید کرنی ہے, صحیح بات, سب نے اس کی بات سننی ہے. یعنی دوسرا قائد اعظم جو ہے وہ ہمیں خود بنانا پڑے گا. صحیح کیا, تو یہ ضروری ہے. صحیح بات. تو اتنا آپ نے بڑا کام کیا ماشاءاللہ, یہ تنہا کام کیا ہے. آپ نے جو بتایا رومن اردو میں جو آپ نے ٹائپ کیا ہے, بہت سے لوگوں کو تو میسج ٹائپ کرنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے. کتنے صفحے؟ 1750 پیجز ہیں. 1750 پیجز. 2 سال لگے اس پورے پروجیکٹ کو بنانے میں, یعنی ساتھ ساتھ میری جاب بھی چل رہی تھی اور پھر باقی دوسرے دنیا کے بھی جو حالات ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا تھا. شادی شدہ بھی ہے ماشاءاللہ؟ ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ میرا. ماشاءاللہ. تو اب یہ تمام چیزوں کے بعد ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ, لیکن وہی بات ہے کہ یہ کاغذ اللہ تعالیٰ نے بس کروائی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہمت دیتا چلا جاتا ہے. بے شک. تو پھر وہ کام جو شروع ہوا تو 10 مہینے تک تو میں قرآن مجید کو ٹرانسلیٹ کرتا رہا تھا. پھر وہ رومن اردو میں جو میں نے ٹائپ کرا 10 مہینے تک میں اس کو ٹائپ کرتا رہا. پھر میں نے اس کا پورا یہ سرچ انجن ڈیزائن کیا تو تقریباً 2.25 سال لگے, اور 2.25 سال کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو آپ کے سامنے ایک چیز موجود ہے تو یہ اللہ کی بہت تھوڑے ٹائم میں اتنا بڑا کام آپ سے اللہ تعالیٰ لے لیا. ہمارے پڑوس میں رہتے اس لیے ماشاءاللہ آپ کے یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ ویسے بھی قریب ہیں. بالکل بالکل. یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ آپ نے اسے جو اتنا بڑا خوبصورت سافٹ ویئر بنایا ہے, اور اکارڈنگ ٹو گوگل, یعنی اس سے پہلے لوگوں نے بنائے ہیں. اس سے پہلے جو لوگوں نے کام کیا وہ تھا وہ مکتبۃ الشاملہ تھا, جی, جو کہ تقریباً 8,500 کتابیں, عربی کی کتابیں, عربی کے اوپر تو بہت کام ہو چکا ہے, بہت ہوا ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ ہم اردو دان لوگوں کے لیے کیا کام کیا جائے. ہمارے یہاں پر جو کمیونٹی ہے اس کے اندر تقریباً 2% لوگ ہیں جو صرف عربی جانتے ہیں, تو باقی 98% کا کیا کیا جائے. تو اس کام کے لیے میں نے کام یہ کیا کہ جناب کہ مجھے اس کے اندر اردو میں بھی کام کرنا چاہیے. پھر انٹرنیشنل تمام چیزوں کو اپنے مد نظر رکھنا تھا تو اس لیے انگلش میں بھی کام کیا. رومن اردو کی ایک جو سب سے بڑی وجہ تھی جو کام جسے میں نے اس پہ کیا, وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس ہماری پوری جنریشن ہے جو ملک سے باہر پیدا ہوئی ہے, جو اردو بول لیتی ہے, اردو سن لیتی ہے, لیکن نہ اردو لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا ہے. تو رومن اردو ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند چیز تھی. تو اس لیے رومن, اور پھر بعضوں کا دار ہمارے یہاں رسم الخط ہمارا بس ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. یہ ویسے بڑی بدنصیبی ہے, بدنصیبی ہماری اس چیز کے معاملے میں. تو یہ جو ہمارا رسم الخط ختم ہوتا جا رہا ہے, تو اس چیز کے لیے میں نے ختم نہیں کیا, یعنی میں نے اردو بھی رکھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے رومن اردو رکھا ہے تاکہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے جو باہر رہتے ہیں, یا وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ اردو نہیں لکھ سکتے, ان کو مشکل ہوتی ہے, تو وہ آسانی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اس کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی اور خوبصورت بات یہ, ناظرین آپ بھی اس سے بہت ماشاءاللہ مسرور ہوں گے کہ زاہد حسین صاحب نے اتنا خوبصورت کام کیا ہے. اور جو ابھی الیاس ستار صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل کیا, اس میں بھی کوئی ریب نہیں ہے, شک و شبہ نہیں ہے, سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے. اللہ اس منزل پر جو سیدھا راستہ ہے وہاں موجود ہے. اور جو خوبصورت ترین جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اور میں اکثر ناظرین اپنے طلباء سے, طالبات سے, اپنے سننے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ جن کا قرآن سے آج رابطہ اور تعلق ہے وہ اپنے کردار سے, اپنی گفتار سے, اپنے رود و شب سے اور اپنے ذریعہ معاش سے بھی بہترین لوگ اپنے آپ کو شو کریں. کیونکہ قرآن بہترین ہے تو قرآن کے حاملین کو بھی بہترین ہونا چاہیے. یہاں یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ قرآن کریم کی خدمت کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے, لیکن قرآن کریم سے آپ کما نہیں رہے. بالکل صحیح, سارا کام فری کیا, سارا کام آپ نے فری کیا, از خود کیا, کسی نے آپ کو لگایا بھی نہیں. بھی بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ نے اپنا وقت بھی دیا اور سرمایہ بھی دیا, اور آپ اپنی جو سی ڈی پروگرام جو ہے یہ سافٹ ویئر یہ بھی آپ فری, بالکل فری آف کاسٹ, یہ بہت بڑی خدمت ہے, کوئی پیسے نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں خاص طور پر وہ بچے, وہ بچیاں, ہمارے بھائی اور بہنیں جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہیں, انٹرنیٹ پر بیٹھ کر وقت اپنا لگاتے ہیں, اور کبھی اگر ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے یا اور دیگر اس قسم کے مقررین ہوئے جو قرآن کریم کی آیت, جس طرح الیاس ستار صاحب کو بہت سی قرآن کریم کی آیت ماشاءاللہ ایسے یاد ہیں کہ سورت نمبر یہ اور آیت نمبر یہ, ہم اکثر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آیت کہاں ملے گی. ایسے اور بہت سے دوست ہیں ماشاءاللہ. تو وہ آپ بھی بن سکتے ہیں, یہ بالکل جی, محنت سے, کوشش سے, جستجو سے آپ بھی بن سکتے ہیں. بلکہ یہ ایک روایت ہے جو سکھا راجیوں سے سنی ہے کہ ڈاکٹر فرحت حاتمی صاحبہ جن کا پروگرام حق ٹی وی سے بھی آپ دیکھتے ہیں, ان کی کہیں ملاقات ہوئی دبئی وغیرہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے,
انہوں نے پوچھا کہ آپ کس طرح اتنے حوالہ جات ماشاءاللہ یاد کر لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جس طرح حافظ قرآن کو حفظ کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اسی طرح ہم ان حوالہ جات کو حفظ کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں. تو محنت کے لیے تو عربی کا مقولہ بھی ہے نا کہ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ فری آف کاسٹ سافٹ ویئر، کیا شکل ہوگی اس کی؟ ای میل کے ذریعے دے رہے ہیں، کیا طریقہ ہوگا؟ جی بالکل، اگر کوئی مجھے ای میل کرنا چاہے تو مجھے ای میل کر سکتا ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ نہیں جناب مجھ سے کانٹیکٹ کر لے تو آپ آخر میں جب اس کے اناؤنسمنٹ کریں گے تو آپ وہ کانٹیکٹ نمبر بھی میرا دے سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر چاہے تو مجھ سے ایسے بھی لے سکتا ہے. اور جو آپ ذاکر نائک کی بات بتا رہے تھے تو میں اس میں ایک بہت اچھی بات آپ ایڈ کر دیتا ہوں کہ اس سافٹ ویئر کی بڑی کوالٹی یہ تھی کہ اگر آج آپ نے کوئی موضوع دینے، آج آپ نے جو لیکچر دینے جانا ہے وہ امانت کے موضوع پہ مثال کے طور پر، تو آپ جسٹ وہاں پہ ٹائپ کیجیے امانت کی پورے قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہوں گی وہ سب آپ کے سامنے آ جائیں گی اور قلم جھپکنے سے پہلے آ جائیں گے الحمدللہ. سبحان اللہ. ان آیتوں کو آپ یاد کیجیے ود ریفرنس ہوگا، یعنی اس کی عربک بھی ہوگی، انگلش بھی ہوگی، رومن اردو بھی ہوگی، اردو بھی ہوگی. آپ جس طرح ذاکر نائک لیکچر دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں جناب سورت نمبر 10 آیت نمبر 10 سورت نمبر 10 آیت نمبر، تو آپ ان آیتوں کو یاد کیجیے اور جا کر آپ بھی لیکچر دے دیجیے اور پھر آپ بھی ریفرنس دیجیے گا تو آپ کی بات میں وزن پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ. یقیناً ایک خوش نصیبی ہے آج ہم لوگ جی کہ ہم لوگ آنےسٹ پرسنز لوگ کا پلیٹ فارم کا سوچ رہے ہیں. جی یہ آج کے جو گیسٹ ہیں ان کا ای میل ایڈریس ہی آنےسٹ زاہد. جی ان کا ایڈریس نوٹ کر لیجیے ناظرین، آپ یہ ای میل ایڈریس ہے ان کا، موبائل پہ لکھ لیجیے چاہے تو رومن اردو میں، یا آپ چاہیں تو کاغذ قلم پہ لکھ لیجیے honest HONESTZAHID@hotmail.com. اور اسی طرح ان کا سیل نمبر آپ لکھنا چاہیں 0300-301-2285. میں دوبارہ دیتا ہوں 0300-301-2285 کیونکہ یہ بالکل نان کمرشل ہے، 100% اسلامی خدمت ہے، دینی خدمت ہے اور تمام جو مکاتب فکر ہیں ان کے نزدیک یکساں طور پر یہ قابل قبول ہے سسٹم. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے یہ حفاظ کرام کے حوالے سے بات کی کہ حفاظ کرام کو اس سے مدد ملے گی متشابہات کے حوالے سے، تو کیا تفسیر وغیرہ کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے بھی اس طرح کا کام ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے آپ کے ذہن میں آئیڈیا؟ بالکل عامر صاحب، یہ بڑی اچھی بات آپ نے مجھ سے کہی ہے. میں ایک بات ضرور آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کام میں نے کیا یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، الحمدللہ بالکل فری ہے. میں ایک اپیل ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہماری جتنی ملٹی نیشنلز ہیں، ابھی رمضان آنے والے ہیں اور وہ اپنے پروموشنل اسکیمز اسٹارٹ کریں گے اور بہت ساری چیزیں کریں گی، تو رمضان آنے کے پہلے اگر وہ یہ کام کریں کہ جی اس سیریز کو مجھے اسپانسر کرتے ہوئے اس سیریز کو کم از کم لوگوں تک پہنچا دیں، تو میں احادیث پہ کام میں نے شروع کر دیا الحمدللہ، اور صحیح بخاری کا ایک چیپٹر بھی الحمدللہ میں نے مکمل کر لیا. تو میں اب یہ کام ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں احادیث کے اوپر اور ود تخریج میں کام کرنا چاہ رہا ہوں اور میں اس کے اندر بہت آگے تک پہنچ چکا ہوں. تخریج ناظرین کو بتاتے چلے جائیں کہ یہ حدیث کہاں کہاں کس کس کتاب میں کس کس راوی سے موجود ہے، تمام کے آپ ریفرنس ایک ہی جگہ پر ایک لے آئیں گے. جی الحمدللہ. تو پھر اس میں بھی یہ کام ہو سکے گا کہ اگر آپ کوئی بھی ٹاپک سرچ کرنا چاہیں، کیونکہ حفاظ کو تو قرآن کی آیتیں یاد ہوتی ہیں لیکن احادیث شیوخ کو بھی یاد نہیں ہوتی، جو شیخ حضرات ہیں ان کو بھی بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس چیز کے لیے میں احادیث پہ کام کر رہا ہوں، لیکن لازمی سی بات ہے میں ایک سلیق پرسن ہوں تو میرے تمام جو وسائل ہیں وہ ایک محدود حد تک کام کر سکتے ہیں. تو میں اس پہ ضرور چاہوں گا کہ جو ہمارے جو ارباب اختیار جو مجھے سن رہے ہوں یا جو ہماری ملٹی نیشنل جو مجھے سن رہی ہوں تو وہ مجھے اس معاملے میں اسپانسر کریں تو تاکہ میں یہ کام کر سکوں کہ میں احادیث کے اوپر بھی کام کو اسٹارٹ کر سکوں. اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ میں اگر آج سے وہ کام اسٹارٹ کرتا ہوں اور مجھے کسی قسم کی تقویت ملتی ہے تو میں انشاءاللہ رمضان تک اس کام کو بالکل پایہ تکمیل تک انشاءاللہ پہنچا دوں گا. تو پھر اس رمضان میں انشاءاللہ یعنی رمضان کے پروگرام میں جب میں آپ کے پاس آؤں گا تو انشاءاللہ احادیث کا پروگرام آپ کا یا احادیث کا سافٹ ویئر آپ کے سامنے لے کر آؤں گا انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو الیاس ستار صاحب نے کی، جناب زاہد حسین صاحب سے آپ کی ہم نے ملاقات کرائی اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ایسے قوم کے عظیم لوگوں سے آپ کی ملاقات کراتے رہیں گے. قرآن کریم فرقان حمید نے بہت خوبصورت بات اس انداز میں فرمائی ہے کہ اگر تم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اور ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت قرآن اور صاحب قرآن کی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر احسان کے طور پر ذکر کیا ہے. وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہوں نے ایک رسول بھیج دیا. اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے، وہ آج ہمارے ساتھ ہمارے پاس ہمارے نظروں میں ہمارے ارد گرد موجود نہیں ہیں. ہمارے درود ان تک پہنچتے ہیں، ہمارے سلام ان تک پہنچتے ہیں، ہماری درود کی سلام کی سوغاتیں ان تک پہنچتی ہیں، لیکن ان کی یہ امانت، ان کی یہ نعمت، ان کا دیا ہوا یہ تحفہ، ان کی چھوڑی ہوئی یہ وراثت قرآن ہمارے پاس موجود ہے. نازل قرآن کو کھولیے،
قرآن کو پڑھیے، چاہے آپ نیٹ پر پڑھنا چاہیں، چاہے سافٹ ویئر کی مدد سے پڑھنا چاہیں، چاہے آپ انگلش میں ترجمہ پڑھنا چاہیں۔ محمد پختال نے پہلے مسلمان جنہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا، اس سے پہلے اتنے تراجم تھے انگریزی میں، وہ کسی مسلمان مصنف کا ترجمہ نہیں تھا۔ الحمدللہ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے رومن میں بھی ترجمہ کر دیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو آسانیاں ذرائع ابلاغ کی صورت میں ہمیں میسر آ گئی ہیں، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کے لیے حجت اللہ البالغہ، جو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حجت اتمام کرنے والی ہے، یہ شاید اتمام ہو چکی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور دور جدید کی ان ایجادات کی شکل میں، ان ایجادات کو بھی حق کے لیے استعمال کرنا حق کی بہت بڑی خدمت ہے۔ آخر میں ہم گزارش کریں گے، فیڈ بیک کا انتظار کریں گے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، ہماری اصلاح بھی ہوتی ہے۔ ایڈریس آپ کو اسکرین پہ بھی نمایاں نظر آ رہا ہے، feedback@rstu.net، اور ہمارے ایس ایم ایس کے لیے جب ہمیں تبصرے کرتے ہیں، تجاویز دیتے ہیں، ایس ایم ایس کا نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اسے نوٹ کر لیجئے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ بدھ کو پھر ملاقات ہوگی رات 10:10 پر، اور یہ پروگرام ہر بدھ کو نشر کیا جاتا ہے لائیو، اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ریپیٹ آور کے اندر 4:10 پر، یعنی جمعرات کی شام 4 بجے آپ اسے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں حق کو سمجھنے، حق کو تلاش کرنے، حق کو اپنانے اور حق پر چلنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ میں حق کو بطور حق دکھا دے اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور باطل کتنے ہی خوشنما پردوں میں کیوں نہ ہو ہمیں اسے بطور باطل دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے اور اسے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔